جو قوانین منظور ہوئے تھے پہلے ہی وہ ہچکولے کھا رہے ہیں. اسرائیل نے ان کو پرچے اڑا کے رکھ دی. بھارت کو اس طرح کی اگر آفر ہو جاتی ہے یا اسپیس آفر ہوتی ہے تو یہ تو ایک اس کا سوچنا بھی پاگل پن ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کو مانے گا کوئی نہیں. چین اس کو نہیں مانے گا, روس اس کو نہیں مان سکتا, پاکستان ظاہر ہے کہ بہت اہم ملک ہے, پاکستان نہیں مان سکتا, بھارت کا کوئی بھی ہمسایہ نہیں مانتا. اس کشمیر پہ پاکستان کے ساتھ بھی ڈسپیوٹ ہے, چین کے ساتھ بھی ڈسپیوٹ ہے. تو چین کے ساتھ اپنے ڈسپیوٹس کو ریزالو کرے اور کسی نئی جنگ کے کی طرف جانے کے بجائے پرامن طریقے سے اپنے ساری سرحدی معاملات کو طے کرے. بھارت کے بارے میں یہ خبر کہ وہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا ممبر, یعنی اس کی خواہش اس کی ہونا اپنی جگہ ہے, لیکن یہ کہ اس طرح کی پاسبلٹی یعنی باقی دنیا اس کو مان جائے یا تسلیم کر لے, یہ ایک بہت ہی مذاقہ خیز بات ہے. بھارت اس اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا مستقل ممبر یعنی بننا چاہ رہا ہے, تو پھر اسرائیل کو کس نے روکا ہے؟ پھر وہ بھی بن جائے. جو بھی غزہ میں کر رہا ہے, جتنی بھی اس نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ٹھوکروں پہ رکھا ہے, جتنا بھی اس نے انٹرنیشنل لا کو توڑا ہے, پھر وہ سب کچھ سائڈ پہ کر دیں, اسرائیل کو بھی بنا دیں. یعنی بھارت کا سیکورٹی کونسل کا مستقل ممبر بننے کا مطلب پھر یہ ہوگا, جو میں نے اسرائیل کی جیسے مثال دی, کہ بھارت نے تو نہ انٹرنیشنل لاز کا کبھی احترام کیا, نہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کا کبھی احترام کیا. کشمیر اس کی گلیئرنگ ایگزامپل ہے. اور کیا چاہیے, مطلب 70 سال سے زیادہ ہو گیا جھوٹ بولتے ہوئے بھارت کو. وہ کشمیر میں استصواب رائے یا ریفرنڈم نہیں کروا رہا. 1947 کی تقسیم جو کہ ایک نامکمل ابھی تک ایجنڈا چلا آ رہا ہے, اس کے پیچھے جنگیں ہو چکی ہیں, یعنی بھارت جنگیں کر چکا ہے, باقی یعنی ہر طرح کی وہ آپ کہیے بہانوں کے لیے تیار ہے, لیکن ریفرنڈم نہیں کروا رہا. اس نے اپنے آئین میں, جس طرح سے بھارت کے آئین میں مودی سرکار نے ترمیم کی ہے, وہ طریقہ بھی غلط تھا. اس میں ان کی جوڈیشری بھی ان کے ساتھ ملی, جس کے بعد کشمیر کو انہوں نے اس کی حیثیت ہی تبدیل کر کے رکھ دی. وہاں کے لوگوں کے اوپر بھارتی افواج نے جس طرح ان کو سپریس کیا ہے, ان پہ تشدد کیا ہے, جس طرح سے ان کو مارا ہے, ان کے یعنی اس حق کو مارا ہے, مطلب اس کے بعد کس طرح سے وہی بھارت, ایک ہوتا ہے کہ آپ یہ ظلم کر رہے ہیں, مطلب بہت سے ممالک میں ظلم ہو رہا ہے, سوڈان میں بھی اس وقت ایک کمپلیٹ لالسنس ہے, انارکی ہے. وہ اس ملک کا ٹھیک ہے, ملک اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, جھوٹے بھی ہوتے ہیں, سچے بھی ہوتے ہیں, لیکن ایسے کسی ملک کا جس کا ریکارڈ بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے, اقلیتوں یعنی مائنورٹیز کے ساتھ جو بھارت کر رہا ہے, اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو وہ کر رہا ہے, اکیلا پاکستان تو نہیں ہے نا. کیا چین کے ساتھ بھارت کے تعلقات ٹھیک ہے؟ چین کو شکوہ نہیں ہے, چین کے ساتھ ان کے تنازعات کیا نہیں ہیں؟ بنگلہ دیش میں ان کا کیا بھارت کا کردار رہا ہے؟ آج بنگلہ دیش میں کیوں کوئی بھارت کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ نیپال میں کیا یعنی ان کے ساتھ تعلقات ان کے کیوں ٹھیک نہیں ہیں؟ تو بھارت کا جو بھی ہمسایہ ہے, ان کے ساتھ بھارت کے تنازعات ہیں. بھارت اپنے علاقے میں اقوام متحدہ میں جو کی ہوئی کمٹمنٹس ہیں, ان کے مطابق وہ اپنے جو کشمیر پہ جو اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, وہاں پہ ریفرنڈم کے لیے آج تک تیار نہیں ہوا. تو اقلیتوں کے حساب سے, جیسا میں نے گزارش کی ہے, کرسچنز پر وہاں وہ حملے ہوتے ہیں, مسلمانوں پر ان کے یعنی جو ہے وہ حملے ہوتے ہیں, ان کے جو تبلیغ کے لیے مشنری جو آئے ہوتے ہیں ان پر حملے ہوتے ہیں, ہمسایوں کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. تو اس طرح کے ملک کو اگر اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں مستقل نشست اگر دے دی جائے گی, تو یہ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد جو دنیا میں قائم ہوا نظام ہے, یہ اس پورے نظام کی پہلے ہی وہ دھچکے کھا رہا ہے. پہلے ہی یہ نظام ڈولا پڑا ہے. دنیا میں جو آرڈر ایک قائم ہوا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد, اقوام متحدہ اور جو اس وقت کے انٹرنیشنل لاز جنگوں سے متعلق اور بیسک ہیومن رائٹس سے متعلق جو قوانین منظور ہوئے تھے, پہلے ہی وہ ہچکولے کھا رہے ہیں. اسرائیل نے ان کو پرچے اڑا کے رکھ دی ہیں. ایسی صورتحال میں اگر بھارت کو اس طرح کی اگر آفر ہو جاتی ہے یا اسپیس آفر ہوتی ہے, تو یہ تو ایک یعنی اس کا سوچنا بھی پاگل پن ہے. یہ بالکل اڑ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس کو مانے گا کوئی نہیں. چین اس کو نہیں مانے گا, روس اس کو نہیں مان سکتا, پاکستان ظاہر ہے کہ بہت اہم ملک ہے, پاکستان نہیں مان سکتا, بھارت کا کوئی بھی ہمسایہ نہیں مانے گا. تو یہ ایک بالکل نئی طرح کی آپ کہیے کہ ایک کشمکش شروع ہو جائے گی, اور اس سے بڑی یعنی ایک تباہی کا راستہ کھل سکتا ہے. سو اس طرح کا آئیڈیاز یہ بھی فضول ہیں. اچھا, اب بھارت اگر یہ کرنا چاہتا ہے, ہاں اگر وہ یہ کرنا چاہتا ہے, کسی بھی ملک کے لیے اس طرح کے خواب دیکھنا منع نہیں ہے, اگر وہ یہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو اسے اپنے جو اس کے علاقے ہیں بسم اللہ کشمیر سے کرے. اس کشمیر پہ پاکستان کے ساتھ بھی ڈسپیوٹ ہے, چین کے ساتھ بھی ڈسپیوٹ ہے. تو چین کے ساتھ
اپنے ڈسپیوٹس کو ریزالو کرے اور کسی نئی جنگ کے جانے کی طرف جانے کے بجائے پرامن طریقے سے اپنے ساری سرحدی معاملات کو طے کرے. پاکستان کے ساتھ 1947 سے جو ایک نامکمل یہ تقسیم کا ابھی تک جو ایک چل رہا ہے انتظام، اس انتظام کو نامکمل کی جگہ مکمل کرے اور کشمیر میں استصواب رائے یا ایک ریفرنڈم ان سے پوچھے جو اس نے کمٹ کیا ہے، خود قومی اقوام متحدہ میں جو اس نے کمٹ کیا اس پر قراردادوں پر عمل کر لے. اس کے بعد جو کشمیریوں کا فیصلہ ہوگا، بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نہیں رہنا چاہتے، اگر نہیں رہنا چاہتے تو ان کو آزادی دے دے یا پاکستان کے ساتھ شامل کرے، یا پھر پاکستان کشمیر اور بھارت کشمیر یہ مل کر کوئی ایسا، یعنی ان کی مرضی کے مطابق، کشمیریوں کی مرضی کے مطابق جو بھی وہ حل دیکھتے ہیں، پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ آ جائیں. اس کے بعد جو دیگر ان کے جو مسائل ہیں سرحد کے بھارت کے، وہ تمام ہمسایوں کو ساتھ اپنے ان سرحدی تنازعات کو طے کرے. تو بڑی طاقتیں تو پھر یہ کرتی ہیں نا. تو جب وہ اگر بھارت یہ سارے سرحدی تنازعات اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ پرامن طریقے سے یعنی اس کا حل نکال لیتا ہے، تو اس کے تمام ہمسایوں کے ساتھ جب اس کے ریجن میں جب تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے بعد دوسرا قدم ہے کہ وہ اقلیتوں کے ساتھ اپنا جو رویہ ہے اور جو قوانین ہیں جو ان پر ظلم کے لیے بنائے گئے ہیں ان قوانین کو ختم کرتا ہے، اور سیکولر جو ان کے آئین میں لکھا ہے وہ واقعی سیکولر بنتا ہے. تو پھر وہ معاملات ہو سکتے ہیں کہ بھارت یہ خواب دیکھ سکتا ہے کہ اب وہ ایک آبادی کے حساب سے یا معیشت کے اعتبار سے ایک بڑا ملک ہے، اور وہ اپلائی کرے. ممکن ہے اس کے سارے ہمسائے چین اور پاکستان بھی حمایت کر دیں، پرووائڈیڈ کہ وہ ان تنازعات کو حل کرے. ابھی مثال کے طور پہ جو سنتاس معاہدہ ہے، انڈس واٹر ٹریٹی، ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے. اب ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے، اس ٹریٹی میں ایک ملک پیچھے ہو ہی نہیں سکتا. بھارت ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ ہم نے معاہدہ معطل کر دیا. تو ایک ایسا ملک جو انٹرنیشنلی کسی مانتا ہی نہیں ہے، اپنے کیے ہوئے معاہدے نہیں مان رہا، یعنی انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل وہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن آفیشلی اعلان کر دیا کہ ہم نے کر دیا. تو جب آپ کا یہ رویہ رہے گا، اس کے بعد اگر یہ خواہش ہوگی کہ اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل میں مستقل نشست چاہیے، یہ مذاق ہے، یہ خود فریبی ہے. تو بنیادی طور پہ بھارت نے جو یہ مودی سرکار بنیادی طور پہ جو چلا رہی ہے، یہ جس طرح سے اس نے حالیہ جو شکست ہوئی ہے پاکستان سے جنگ میں، اب وہ حکومت اپنی شکست کو فوج کی طرف ڈال رہی ہے، یعنی بھارتی فوج کا قصوروار ان پر ڈال رہی ہے ملبہ. اب بھارتی فوج کی طرف سے بھی آپ نے دیکھا کہ رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی یعنی وہ پوزیشن کلیئر کر رہے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہم تو 3 ملکوں سے لڑ رہے تھے یا 2 ملکوں سے یا 3 ملکوں سے ایک ہی ساتھ لڑ رہے تھے وغیرہ وغیرہ. اور ان کے جو کچھ جونیئر لیول کے آفیسرز ہیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ حکومت کا قصور تھا، اسلحہ جو خریدا گیا وہ ہم سے پوچھا نہیں گیا، یا یہ کہ سیاسی انٹرفیرنس ہے. تو وہاں پہ اس وقت یہ انٹرنل لڑائی چل رہی ہے. تو جنگ کا جو شکست کا ملبہ ہے وہ فوج پہ ڈال رہے ہیں، فوج ان پر ڈال رہی ہے، یہ ہے انٹرنل ان کے صورتحال. آگے حملہ دوبارہ وہ کرنے کا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں. جیسا میں نے گزارش کی، انڈس واٹر ٹریٹی کو وہ نہیں مان رہے. تو اس ریکارڈ کے ساتھ اور اس پریزنٹ کے ساتھ اور ان فیوچر ڈیزائنز کے ساتھ اور اس انسٹیبلٹی کے ساتھ جو کہ ایکچولی انڈیا میں اس وقت ہے، ان کے ساتھ یہ توقع کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ وہ سیکورٹی کونسل کی مستقل نشست، یہ ایک لطیفہ ہے، ایک جوک ہے. آئیے آپ بھی مسکرائیں، میں بھی مسکرا سکتا ہوں. اس کے علاوہ اس پہ کوئی رد عمل دوسرا ہو نہیں سکتا.